بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ کا میزبان دانش منیر ڈھلو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مفاد عامہ سے متعلق جو بھی ایشوز ہوں گے ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ آج ہم ایک اہم ترین ایشو اپنے سامعین کے لیے لائے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے سروسز ہاسپٹل میں ڈی ایم ایس کی جانب سے خاتون کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی، ہم اس خاتون کے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ کیا وجوہات وہاں بنی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر اب مختلف کیا سرائیاں جاری ہیں۔ صحیح اور درست بات کیا ہے اور واقعہ ہے کیا، کیوں کر ڈی ایم ایس جو ہے وہ اتنے زیادہ غصے میں آئے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ گفتگو یہ بھی جاری ہے کہ خاتون کی طرف سے بدتمیزی پہلے کی گئی، جبکہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ تو آئیے انہی سے جانتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس رات واقعہ کیا تھا، یہ ہاسپٹل میں کر کیا رہی تھی، اور اتنا جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو بن کیسے گیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ سننے میں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ خاتون نے پہلے بدتمیزی کی، تو یہ تو میری ویڈیوز اور وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ سارا معاملہ پیش کیا آیا تھا۔ میری ایک ویڈیو اس چیز کا ثبوت ہیں کہ واقعہ تھا کیا۔ بیسیکلی میں اس رات میری طبیعت ناساز تھی، میں ٹھیک نہیں تھی، میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ میں ماضی میں کرونا پیشنٹ بھی رہ چکی ہوں، کرونا پازیٹیو تھی، اور چونکہ اس کے 4 دن کے بعد آئسولیشن کمپلیٹ ہونے کے 4 دن بعد جب مجھے فیل ہوا کہ مجھے وامٹنگز آ رہی ہیں، میں بھی ویکنس ہو سکتی ہے، بی پی لو ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، تو میں شیورنگ کر رہی تھی، میری آنکھوں سے پانی تھا، تو میں نے ڈاکٹر سے جا کے میں انٹر ہوتی ہوں سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں بیسمنٹ میں، تو وہاں سامنے ڈیسک پہ 2 فیمیل ڈاکٹرز کھڑی ہوتی ہیں اور ایک میل ڈاکٹر تھا۔ باقی ڈاکٹرز اپنے اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے سپورٹ کے پہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، اور پوری ایمرجنسی میں صرف 3 پیشنٹس تھے اس وقت سامنے، جیسا میری ایک ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ صرف 3 فیمیل پیشنٹس تھیں۔ خیر ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹل اپنی باتوں میں بیزی تھیں، اور ڈاکٹرز جو آپس کی باتوں میں اتنا مگن تھی کہ ان کو نہیں پتا کہ کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آگے کھڑا ہوا اور ہم نے اس کو پوچھنا ہے۔ میں نے خود ڈاکٹر کو مخاطب کیا، فیمیل ڈاکٹر، میں نے کہا کہ کائنڈلی مجھے چیک کر دیں، میرا نا طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بی پی بھی ٹھیک نہیں ہے، میں خود کو اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی۔ فیمیل ڈاکٹر کا آگے سے مجھے یہ کہنا کہ ہم آج چیک نہیں کر رہے ہیں، چونکہ صبح ارلی مارننگ ایمرجنسی اوپر والی بلڈنگ میں آگ لگی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے رات تک ہم بھی اپنی اس پہ ضد پہ قائم ہے، ہم کام نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اس ٹائم آپ کے لیے پیشنٹ ضروری ہے، آپ پلیز اپنی ضد کسی اور پہ نکال لیجئے گا، جا کے کمپلین کر دیجیے گا سینئرس کو، لیکن مجھے چیک کر دیں، میں اسٹیبل نہیں ہوں، واپس نہیں جا پاؤں گی، میں ادھر ہی گر جاؤں گی، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو اسٹیل مجھ سے بحث کرتی گئی اور اس نے مجھے ریفیوز کر دیا۔ ایک میل ڈاکٹر پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا بی بی تم گھر جا کے سو جاؤ، جان چھوڑو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، میں اس نے کہا چیک نہیں کرنا، اور پھر آپس میں باتیں کرنا سٹارٹ کر دیا، جسٹ لائک وہ اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، نہ کہ کسی سروسز کی ایمرجنسی میں بیٹھے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو میں نے آگے سے کہا کہ تم مجھے سونے کا کہہ رہے ہو، تم خود جا کے کیوں نہیں سو جاتے، تو ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، آن ڈیوٹی ہوں۔ تو دین میری یہ بات تھی کہ میں نے انہیں سے کہا اگر آپ آن ڈیوٹی ہیں تو میں پیشنٹ ہوں، مجھے چیک کرنا آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے اسٹل مجھ سے ڈٹائی دکھائی، پھر میں نرسز کے پاس گئی، میں نے کہا بی پی چیک کریں، نرسز نے کہا ڈاکٹرز چیک نہیں کر رہی ہیں تو ہم بھی چیک نہیں کریں گے، ہم لوگ ڈاکٹرز کو فالو کرتے ہیں۔ میں 5 منٹ وہاں پہ بھی اسی طرح بحث کے ہار کے میں روتی ہوئی وہاں پہ پھر اونچی آواز میں بولی کہ آپ لوگ چیک نہیں کر رہے ہو تو آپ لوگ کس کام کے لیے ایمرجنسی لگا کے یہاں تنخواہیں لے رہے ہو، تنخواہیں گورنمنٹ سے لیتے ہو اور یہاں پیشنٹس کو چیک نہیں کرتے ہو، اس چیز کا کون تم لوگوں سے آ کے جواب لے رہا ہے۔ میں تو اس چیز پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی، پریشان ہوئی، اور پھر میں نے ڈاکٹرز کو مطلب جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندی اب شوٹ ہو رہی ہے اور اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اس نے کوئی ایکشن لے گی، ساتھ ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا گارڈز کو اس کو اٹھاؤ اور باہر پھینکو۔ جب ان کو پتہ تھا وہاں فیمیل گارڈ ہی کوئی موجود نہیں ہے، تو انہوں نے ڈاکٹرز نے میل گارڈز کو یہ بات کیوں کی کہ آپ اس کو اٹھائیں اور باہر پھینکیں۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے وہ صرف ایک ڈی ایم ایس کے تناظر میں چل رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کا تنازع ہوا، لیکن آپ کی بات سے تو یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ وہاں پہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ پورا عملہ ہی ایسی بات میں ملوث ہے۔ ایگزیکٹلی اور اسی کے ساتھ یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ کرونا سے بھی گزر چکی ہیں، متعدد بار مختلف فیملیز کی طرف سے الزامات بھی عائد کیے جا رہے تھے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی ڈے کیئر ہے، نہ کوئی زیادہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ خدا نخواستہ جو اس سے سروائیو نہیں کر پا رہے ان سے معاوضہ بھی لیا جا رہا ہے، اور الزامات عائد کیے جا رہے ہیں جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسا ہی کوئی ہے، ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس پر بھی تھوڑا سا اس کو ساتھ بیان کریں۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، چونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، یہاں پر تو ڈاکٹرس نے اپنی مرضی سے کام کرنا ہے،
यहाँ पे डॉक्टर्स ने देखना है कि कौन पेशेंट हमारी मर्ज़ी और हमारी बुनियाद पे पूरा उतर रहा है, हम उसी को ही फॉलो करें। मेरे वहाँ तो सुनने में यहाँ तक आया था कि ये लोग जब पेशेंट की ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन देखते हैं तो उसको खुद ही इंजेक्ट करके उसकी डेथ कर देते हैं। तो ये सब रियलिटीज़ हैं, बिकॉज मैं वहाँ पे 1 2 4 दफ़ा जब गई तो मुझे ये चीज़ें देखने को मिली। बट मैंने अपना जो है ट्रीटमेंट प्राइवेट करवाया था, मैं होमा सोल्यूशन में रही थी, मैंने सर्विसेज से बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं लिया। लेकिन उस रात सडनली में, चूँकि मेरे रिलेटिव का घर साथ था, मैं उधर थी, हम लोग वॉक पे थे बाहर, हम जेल रोड पे वॉक कर रहे थे, तो मुझे उधर जाना पड़ा और मैंने अपनी सिचुएशन वहाँ पे डॉक्टर को बताई। अच्छा, जो इन डॉक्टर्स के साथ आपका मामला पेश आया जिसमें फीमेल डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और नर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, वो खातून का एक सिचुएशन समझ नहीं पाती हैं। बीबी निकले यहाँ से, बीबी निकले। लेकिन इनकी शिकायत जब आप लेके गई डीएमएस से आपके पास, तो उन्होंने आपका कोई बात सुनी भी, उस पर कोई एक्शन लिया या उल्टा आपके ऊपर ही एक्शन हुआ है उसके ऊपर? ऐसा है कि इससे पहले कि मुझे गार्ड्स और डॉक्टर्स का इतना शाउटली बोलना, इमरजेंसी में 50 से 60 लोगों का इकट्ठे हो जाना, बाहर से सबके गार्ड्स का आ जाना, ये मेरे लिए कोई काबिल इज़्ज़त बात नहीं थी। मैंने गार्ड्स को कहा आप ठहरे, मैं खुद डीएमएस के पास जाती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ। मैं वहाँ से निकल के डीएमएस साहब के ऑफिस में गई, मेरे जाने से पहले उनको इन्फॉर्म हो चुका था और वो मौके से गायब हो गए थे। चूँकि मैं वहाँ 40 मिनट वेट करती रही। 40 मिनट वेट करने के बाद मैं बैक साइड पे एक जगह थी, वहाँ पे साइड पे रही कि मैं जाऊँ तो ये आ जाएं, क्योंकि सीसीटीवी में वो मुझे एक मिनट पे गार्ड्स और वहाँ पे रूम में वो लोग नोट कर रहे थे और मुझे स्टिल कह रहे थे आप जा सकती हैं, उन्होंने नहीं आना। गार्ड्स तक को ये बात पता थी कि डीएमएस और ये सब मिले हुए थे। खैर मैं दोबारा जब 5 मिनट के बाद एकदम से गई उनके रूम में तो वो वहाँ मौजूद थे। वो मेरी एक वीडियो है, वो आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, कहीं पे उसके वो कंप्लीट दिखाई जा रही है, कहीं पे उसको कट करके हाफ दिखाया जा रहा है। चूँकि मेरी कंप्लीट वीडियो मैं इस इंटरव्यू में ये आपको प्रोवाइड करूँगी। उस वीडियो में आप देख सकते हैं मैं रूम में एंटर हो रही हूँ, मेरी डीएम से क्या बात हो रही है। डीएमएस साहब जो हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ और मैं बैठ जाती हूँ, वो भी मैंने कहती हूँ मैं बैठ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप बैठें। बैठने के बाद जो मेरी उनसे बात होती है तो वो शाउटली, मैं एक डीएमएस, जब मैं उनसे कंफर्म नहीं करूँगी कि आप कौन हैं, आप डीएमएस हैं, आपका नाम क्या, तो मैं अपना मैटर कैसे बता सकती थी, क्योंकि उनके गले में ना कार्ड था, ना मास्क था, ना वो किट में थे, और वो डीएमएस के कमरे में सामने कैजुअली चेयर पे बैठे हुए थे। तो मेरे लिए तो एक अननोन पर्सन है, तो मेरा पूछना उनको फ़र्ज था कि आप डीएमएस हैं या आपका नाम क्या, मुझे बताएं, फिर मैं अपना मसला बताती हूँ आपको। और वो वीडियो में स्टिल शाउट कर रहे हैं। शाउटिंग के बाद जब मैं बैठती हूँ, मुझसे बहस करने के बाद एंड पे वो मुझे गालियाँ देने पे उतरते हैं। मेरी वीडियो में वो गालियाँ रिकॉर्ड हैं। एकदम से मेरा कैमरा, वो जब उनको पता चलता है कि मैंने अपने मोबाइल का छुपा के कैमरा रख के उनकी वीडियो बना रही हूँ, तो एकदम से वो खड़े होते हैं, वो भी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है। वो खड़े होते हैं, मुझ पे झपटते हैं, मेरे कंधे पे उन्होंने वार किया है, मेरे स्कार्फ को उन्होंने खींचा और उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा के यहीं पे मार दूँ और कहूँ कोरोना पेशेंट थी, मर गई है मौके पे, तो ये हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, कोई पूछे। ये डीएमएस के अल्फाज थे, वहाँ पे मौके पे एक गार्ड था और डीएमएस का अपना एक बंदा था, वो दोनों इस बात के गवाह हैं कि डीएमएस साहब इतना शाउट और आबे से बैठते कि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि मैं बात क्या कर रही हूँ। ये जो आप बात कह रही हैं ये बहुत अहम है कि ये बहुत अहम, मेरे लिए बहुत अहम है। यानी इसका मतलब कि ये लोग करते हैं ऐसा है, वो जिस बात में ये बात कर गया, इट्स मीन वो लोग ऐसा करते हैं, तो उसने बात की कि वो अपने इख्तियार का किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको पूछने वाला क्यों नहीं, कोई है ही नहीं, कौन पूछ रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। अच्छा, जब आपकी वीडियो में देखा जाए तो उसमें कहा जाता है कि मैं एक डीएमएस हूँ और ये हमारी इमरजेंसी बंद है कोरोना की वजह से और हम इसको नहीं टेक ऑफ। वो मैं अपनी वीडियो में स्टार्ट में आपको कह चुकी हूँ कि बेसमेंट में वर्किंग हो रही थी, पेशेंट्स आ रहे थे, काम चल रहा था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो बिल्डिंग वो नहीं थी, वो ऊपर वाली बिल्डिंग थी, और वो भी इतनी स्वीट किस्म की नहीं थी कि आप पेशेंट्स को इमरजेंसी चेक नहीं कर सकते। ये तो बात सिरे से ही गायब है ना, ये तो बात को हम जुटलाते हैं, इस बात में तो कोई लिंक ही किसी का नहीं है। बेसिकली तो लिंक उसका बदतमीज़ी करना, उनका चेक ना करना, उनके अल्फाज, उनका झपटना, मारना, गाली गलौज करना। मेरी ये वीडियो में ये चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो अब तक वायरल हुई है उस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब वो मेरे पे झपटते हैं वो भी वीडियो है, जब वो कमरे से गायब रहते हैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं, और जिस दौरान उन्होंने मुझे आके वार किया और मेरा मोबाइल गिरा, उस दौरान उन्होंने ये जो मैं इंजेक्शन वाली बात बता रही हूँ वो की, और कहा बंद करो कमरे को, इसकी ऐसी की तैसी, इसको अभी देखो अंदर इसके साथ हम करते हैं क्या, इसके साथ है कौन इसको बचाने वाला, और मेरा मोबाइल तक छीनने की धमकी दी। मैं अपना मोबाइल जोर से उनसे दबोच के छीन के, वहाँ से गार्ड ने मुझे पीछे को करके सेव किया और डीएमएस के कमरे को लॉक करके बाहर से उसके अंदर बंद किया, और वो अंदर स्टिल गालियाँ देता रहा।
اندر سے اسٹل اس کی گالی گلوچ تھی, اس کو جانے نہیں دینا اس کی ایسی کی یعنی تیسی. ان پڑھ گارڈ کو غیرت آ گئی, لیکن پڑھے لکھے ڈی ایم ایس کو غیرت نہیں آئی کہ میں اپنی اوقات سے باہر ہو گیا. آپ اگر ایج وائز بھی دیکھا جائے تو ان کی ایک بیٹی کی ایج کی ہوں, اور وہ خود ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں 50-55 کا ہوں تو تم 20-22 کی لگتی ہو, تو میں تمہیں کیوں کچھ کہوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے گالیاں بھی ماں بہن کی دے دی, جب منہ سے کہتا ہے میں آپ بیٹی ہو, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے تمہاری فلاں فلاں فلاں. تو آپ مجھے بتائیں خدارہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمران خان, ہمارے سی ایم, یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ کیا اب تک ان تک انفارمیشن نہیں پہنچی ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد سے پرسوں میری کال پہ بات ہوتی ہے اور وہ مجھے اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ اعتماد دلاتی ہیں, بے فکر ہو جائیں آپ کو انصاف ملے گا. میری ایم ایس سے بات ہوتی ہے, میرے سیمس کے پرنسپل سے بات ہوتی ہے, ان سب کا یہ کہنا ہے بے فکر ہو جائیں, ہم انکوائری کمیٹی بٹھاتے ہیں, ہم انصاف کرتے ہیں. میں اپیل کرتی ہوں کہ وہاں کے CCTV کیمراز کا ریکارڈ ہے, اس کے لیے میں نے کل اپلیکیشن بھی تھانے میں جمع کروائی ہے, پرسوں بھی میں نے اپلیکیشن ایک دی تھی. 24 گھنٹے سے آج 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, مجھے FIR نہیں بنا کے دی جا رہی. میں جاتی ہوں, مجھے انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے, میں ادھر بھی گئی ہوں سروسز کی, میں نے وہاں پہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا, سائن انگوٹھا حاضری کی ہے, وہاں پہ بھی DMS حاضر نہیں ہوا. کل میں پولیس چوکی, مجھے سروسز کی بلایا گیا تھا, میں وہاں حاضر ہوئی ہوں, میری حاضری ہوئی, مجھ سے سائن انگوٹھے کروائے گئے, وہاں بھی DMS حاضر نہیں ہوا. اور ان لوگوں کا اسٹل اس میٹر کو دبانے کی کوشش ہے. مجھے وہاں سے SHO کو میں خود انفارم کرتی ہوں, ایون ڈیٹ کے جس کے پاس یہ میرا میٹر گیا پولیس کا, وہ اہلکار بھی میری کام کر ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ SHO صاحب کو ہم نے انفارم کر دیا آپ کے اس میٹر کے بارے میں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایکشن لینے کے بعد, ان کی آپ کو یقین دہانی دلانے کے بعد یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں. جی, یہ جو FIR والا کام ہے, کمیٹی بعد میں بیٹھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ میری بات ہونے کے بعد میری کمیٹی میں بھی ملاقات ہوئی, بات ہو گئی, اپلیکیشن ہو گئی, لیکن مجھ سے لکھوایا گیا ہے اور میرے سائن انگوٹھے لیے گئے ہیں. ابھی تک مجھے اس کمیٹی نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا اس کے اوپر کیا رسپانس ہے, رد عمل کیا ہے, کیا مجھے آنسر ہے. مجھے ابھی تک کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی آنسر نہیں ہے. FIR کروائی ہے تو وہ تھانے کا SHO بار بار ڈیلے کر رہا ہے, ڈیلے پہ ڈیلے کر رہا ہے. کیوں؟ یا تو انہوں نے DMS کی سائڈ سے بھاری رقم اٹھانی ہے, یا پھر وہ اس چیز کو میٹر کو دبا رہے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور جہاں تک آئے دن YDA کی اور ان لوگوں کے ڈاکٹروں کی ہڑتالیں ہیں, یہ ایک فضول, یہ نکارہ حرکت ہے. یہ حرکت پھر ہر انڈیویجول, ہر انسان, ہر پرسن کر سکتا ہے. پھر تو یہ یہاں پہ بیٹھا ایک چنے لگانے والا بھی ہڑتال کر سکتا ہے کہ جی ہم تو روٹی تندور بند کر دیں گے, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. بھی ایک خاتون ہیں, آپ بھی ایک خاتون ہیں, اور وہ خود اس میٹر کو سمجھ نہیں رہی ہیں. اور ابھی گزشتہ رات ڈاکٹر یاسمین راشد کا لاہوریوں کو جاہل, لاہوریوں کو اتنا برا بھلا کہنا, صرف لاہوری ہی کیوں کرٹیسائز ہے؟ اس طرح تو پھر پورے ملک میں, وہ تو خود بھی تو لاہورین ہے نا, اس طرح تو پورے پاکستان میں یا پورے شہر میں ہی لاہور کے علاوہ مختلف شہروں میں جہالت دکھائی گئی ہے. عید کے موقع پہ صرف لاہور کو ہی کیوں کرٹیسائز کیا گیا؟ اس پر میں نے اپنے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ آنسر کیا سر عام کہ اگر تم لاہوریوں کو گھٹیا کہتی ہو تو تمہارا DMS اور تمہارے ڈاکٹرز کو کتنا تم نے سمجھایا اور سلجھایا, وہ تو تم سے قابو میں آتے نہیں ہیں. ان کو غیرت اور تمیز تم نے سکھائی نہیں ہے, اور بات کرتی ہو تم عام انسان کی, عام آدمی کی, ہیومن رائٹس پہ تم بول نہیں سکتی ہو. کیسی تم خاتون ہو, تم وزیر صحت بن کے بیٹھی ہو, ابھی تک تم سے انصاف تو اس کمیٹی سے ہو نہیں سکا. مجھے تو آج 3 دن ہو گئے ہیں کسی قسم کا کوئی انصاف نہیں. اچھا, یہی بدتمیزی اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے ساتھ ہوئی ہوتی یا ان کی کسی فیملی تو وہ خاتون اس طرح کیا کہ وہ تو ڈائریکٹلی اس DMS کو تھپڑ بھی مارتی ہیں, اور اس کے باوجود ان کے حق میں کیس آ جاتا. میں شریف تھی کہ میں نے انہیں ہاتھ نہیں سے اٹھایا, یا میں نے انہیں جواب میں گالی نہیں دی. اگر میں دیتی تو پھر مجھے کہا جانا تھا خاتون بدتمیز ہے. میری خاموشی, میرا صبر, یا میرا یہ ڈاکومنٹیشن کرنا یا پیپرز ورکنگ کرنا, یہ اس چیز کی ثبوت ہے کہ میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب تک وزیر اعلیٰ یا کب تک وزیر اعظم یا کب تک ڈاکٹر یاسمین راشد مجھے ڈیلے کرتے ہیں. اور میں ڈیلے پہ ڈیلے نہیں ہوں گی. میں اپنے لائر سے بات کر چکی ہوں, میرے لائر نے مجھے یقین دہانی کرائی, اور میرے لائر جو ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے پولیس کو دیا کہ ہمیں FIR کی کاپی چاہیے. اور میرے لائر اب چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ اس کیس کو نہیں دبنے دیں گے انشاءاللہ, جب تک DMS کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو اس نے کیا, اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی. میں چپ بیٹھنے والا مسئلہ نہیں. جیسا کہ یہ صرف میری, میں آپ کی بات کر رہی ہوں, یہ صرف میری آواز نہیں ہے. میرے ساتھ میرے ویورز, میرے فالوورز, میرے ساتھ عام عوام, صرف پورا پاکستان اس ٹائم انگیج ہے. میرے ساتھ یوتھ انگیج ہے, میرے ساتھ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ انگیج ہیں جو یہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. اور ہم ایسی لوگ, ہم بات وکلا پہ, ڈاکٹرز پہ, ججز پہ نہیں کر رہے. یہاں پہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ یہ رویہ ہے, تو وہ بیچاری جن کے گھر کھانا نہیں ہے, وہ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جاتا ہوگا.
تبدیلی سرکار کی جو تبدیلیاں ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں جی کہ جو ہاسپٹلس میں ان کے وقتاً فوقتاً ڈاکٹرز اور پھر اس کے جو پیچھے بھی اتنی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینا ایسے ہی ہے. یہ اور ایک میرے سوالیہ تو نشان سننے ان میں کی یہاں تک کارکردگی آیا پر. ہے کہ ان کے CCTV کیمراز میں سے کچھ کیمراز اس طرح کے ہیں جو کہ کئی عرصے سے ورک ہی نہیں کر رہے ہیں. 3 لوگوں کی گواہی میرے پاس ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ ورکنگ پہ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہاں ہے ان کی ساری انکوائری ٹیم, ان کے CCTV کیمراز کے کہاں انچارج؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں پتا کہ ہاسپٹل کے اندر رومز کے اندر کیمرہ خراب ہے تو انہوں نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آئی ڈونٹ نو کس کیمرے کا کیا مسئلہ ہے. میرے فوٹیج جس کو چھپایا جائے گا تو میں بھی ان کو اسپیئر نہیں کروں گی. اور میں کھلے عام اپنے اس انٹرویو میں کہتی ہوں کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا تو پھر معذرت کے ساتھ ہمیں غیر قانونی حرکت پہ اترنے پہ مجبور مت کیجیے گا. ہمیں انصاف دلائیں, سوشل میڈیا پہ لائیں, CM کے نوٹس میں لائیں. اور اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں خود بذات خود یہ کام کرنا پڑے گا, جو کہ ہماری شہر کی خود انسلٹ ہے, ہماری یوتھ کی انسلٹ ہے. اور ہمیں اس پہ مجبور نہ کیجیے گا کہ ہم ایک نئے طریقے سے اس کا بدلا لیں. خان صاحب سے اگر قانونی چارہ جوئی میں ہی رہیں تو زیادہ مناسب ہے کہ پڑھے لکھے انسان ہونے کی کا ایک نشانی ثبوت کسی ہے. جی جذباتی قدم کی طرف نہ ہی جائیں تو زیادہ مناسب ہے. خان صاحب سے یا کسی اس تبدیلی سرکار میں, کیونکہ یہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ بات کرتی رہی ہیں, بہت گفتگو کرتی رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یا اس صورتحال میں کچھ ڈگمگ لگ رہا ہے معاملہ, تو لگتا ہے کہ خان صاحب اس پہ کوئی ایکشن لیں گے یا بزدار صاحب کی طرف سے کوئی ٹھوس ایکشن لیا جا سکے جس سے آپ کو انصاف ملے, یا آپ کی تشفی کس طرح سے ہو پائے گی, یہ اگر اپنے ہمارے ناظرین مجھے تو ابھی تک 89% یہی کنفرم ہے کہ بزدار صاحب خاموش ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ TV چینلز پر اور سوشل میڈیا پر کسی چیز کا کسی قسم کا کوئی آنسر نہیں کر رہی ہیں, اور وزیر اعظم کو اس چیز کا نالج ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ڈاکٹرز نے یا پیرامیڈیکل اسٹاف نے اتنا کو پریشرائز کر دیا ہوا ہے, اتنا بلیک میل کر دیا ہوا ہے کہ آئے دن ہڑتالیں کرتے ہیں. یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں, ضدیں کرتے ہیں. لائرس کے ساتھ ان کا پھڈا تھا, ان کا آئے دن پیشنٹس کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے, ان کے آئے دن کیسز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ پروفیشن برا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ڈاکٹر برا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی وکیل برا ہے, جج برا ہے یا ہم برے ہیں. برا وہ انسان, وہ شخصیت ہے جس کو آپ اس عہدے کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو کھلے جنگل میں ایک درندے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جتنا ہو سکے بدتمیزی کا اور اپنی نااہلی کا ثبوت دے. اور میری وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ اگر آپ تک میرا انٹرویو پہنچ رہا ہے, میری سوشل میڈیا سے اتنے میسیجز جا رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لے رہے؟ رافی اللہ صاحب جو آپ کے PR ہیں وہ کیوں نہیں اس پہ بات کر رہے ہیں؟ آخر کیوں, کیا وجہ ہے؟ آپ پریشرائز ہیں ڈاکٹر سے, یا ڈاکٹر یاسمین راشد آپ پہ بھاری ہو گئی ہیں؟ آپ, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ کیوں اب تک چپ بیٹھے ہیں, 4 دن ہو گئے ہیں. خدا کا خوف کریں. جاہل آپ لاہوریوں کو کہتے ہیں, جہالت تو آپ کے پڑھے لکھے اس پیرامیڈیکل اسٹاف اور DMS اور ڈاکٹر یاسمین راشد میں بات کرتی ہیں اب لاہوریوں پہ. بس کر دیں, خدا بس کر دیں. جی, جیسا کہ آپ نے ویئر سنا, امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ان کے جذبات کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ خاتون کے ساتھ آدھی رات کے وقت 1:45 بجے کا وقت بھی ان کی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس وقت وہ ڈاکٹر بدتمیزی کر رہا